بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 18 مارچ 2023 ہے اور الحمدللہ جو 15 روزہ درس ہم اپنا انعقاد کرتے ہیں اس کا جو ہے انعقاد اب اپنے وقت مقررہ پر ہی کر رہے ہیں. سورہ مائدہ ہماری چل رہی ہے، اس کی آیت نمبر 11 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے جو اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے. اللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کی، اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ایک وعدے کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ پچھلے جو ہم نے درس اپنے پڑھا تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک یاد دہانی کرائی تھی مسلمانوں کو کہ یاد کرو اپنے اس وعدے کو جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے. اور وہ وعدہ کئی شکلوں میں قرآن پاک میں بیان ہوا ہے. خاص طور پہ اس وعدے کے وہاں پہ تذکرہ آیا تھا جب اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم بات کو سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے. یہ ہمارا ایک وعدہ ہے مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ سے کہ جو اللہ کے احکامات ہمارے سامنے آئیں گے ان کی ہم اطاعت کریں گے. اور خاص طور پہ ایک توجہ طلب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سننے کے اوپر اطاعت کی بات کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم پڑھیں گے دیکھیں گے تو اطاعت کریں گے، کیونکہ ہر بندہ پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، ہر بندہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا، لیکن سننے کی صلاحیت سب کے پاس ہوتی ہے. اور پڑھنے والے چند ہوتے ہیں لیکن سننے والے بہت سارے ہو سکتے ہیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے تو سننے والے ہزاروں لاکھوں ہو سکتے ہیں. اللہ نے سننے کے ساتھ اس شرط کو رکھا ہے کہ ہم سنیں گے اور بات کی اطاعت کریں گے. جو ہم سن لیں گے ہمیں جا جائے گی ہماری بات، اس کی اطاعت ہم پر لازم آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک عہد ہے، ایک میثاق ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، کیونکہ اس کے اب آگے نتائج اللہ تعالیٰ بیان کرے گا. جب میثاق کو پورا نہیں کیا جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم بھی ایک وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر بیٹھے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ ہم اگر میثاق اس وعدے کو پورا نہیں کریں گے تو پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق، ایک عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. اور ان کے اندر جو تھے 12 سردار جو تھے، 12 ایک ان کے نگران جو مقرر کیے تھے اس نگرانی کے لیے کہ جو وعدہ کر رہے ہیں وعدہ پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل بتایا جاتا ہے کہ 12 قبیلے تھے ان کے، تو ان کے اوپر 12 ہی ان کے نگران جو ہے مقرر کر دیے گئے تھے، جو کہ اللہ کے احکامات کے اوپر دیکھتے تھے کہ لوگ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، کہ ایک ڈیوٹی لگائی گئی تھی تو ان کے اوپر نگاہ رکھیں. اور پھر کیا کہتے ہیں اللہ نے کہا تھا وقال اللہ انی معکم. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو گے جو میرے ساتھ ہے تم نے کیا ہے اس کے اوپر چلتے رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اب یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ بھی کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا ہمیں ویسے عام سی بات لگتی ہے، ہم ویسے سنتے رہتے ہیں، ہمارے لیے وہ اثر نہیں لگتی یہ بات، لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا ایک بہت بڑی چیز ہے. کوئی بڑا انسان ویسے کہتے کہ تم آگے بڑھو جی میں تمہارے ساتھ ہوں. کسی کو کوئی بڑا کوئی افسر ہے کہ جی ٹھیک ہے تم آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو انسان کو ایک حوصلہ بلند جاتا ہے کہ فلاں میرے ساتھ ہے. کسی چھوٹے کو بڑا کہتے بیٹا چل آگے میں تیرے ساتھ ہوں، تو اس کے اندر حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. دنیا میں تو انسان دھوکہ بھی دیتے ہیں، چھوٹے طور پہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ساتھ ہو، جب اگر آگے بڑھا تو پیچھے ہٹ کے دھوکہ دے دیا. لیکن اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ دھوکہ تو نہیں دے گا. جب وہ ساتھ ہے تو واقعی وہ ساتھ دے گا. تو اسی میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کے میں ساتھ ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ میثاق کی طرف اشارہ کر رہے جو وعدہ تم نے اللہ سے کیا ہے اس وعدے کو تم پورا کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے بنی اسرائیل سے کیا کہا تھا کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز قائم رکھو گے، نماز قائم کرو گے اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے پیغمبروں کی تم بات مانو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، ان کی تم مدد بھی کرو گے، ان کی معاونت بھی کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو گے،
لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہاری برائیوں کو، چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو، لغزشوں کو ویسے تم سے دور کر دوں گا. وادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کی اس چیز کا، خوشخبری ان کو سنائی. کس چیز کے اوپر؟ نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، پیغمبروں کی بات ماننے پر، ایمان لانے پر، ان کی مدد کرنے پر، اور جو ہے اللہ کو قرض حسنہ دینے کے پر. اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا بیان آ رہا ہے جو یعنی کہ پرانی قوم تھی، وہاں پہ بھی تذکرہ یہی آ رہا ہے، نماز کا اور زکوٰۃ کا تذکرہ آ رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ نماز زکوٰۃ یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، کوئی اسلام آنے کے بعد نہیں کوئی اسٹارٹ ہوئی چیزیں. ہمارے پہ عام طور پہ یہ ہمارے ذہن میں رہتے ہیں کہ شاید نماز کو جیسے وہ معراج کی رات کو فرض ہوئی تھی، معراج کو نماز کا تحفہ ملا تھا، اس قسم کی باتیں ذہن میں رہتی ہیں. وہاں پہ بھی ہوا تھا، یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ 5 نمازوں کا جو شیڈول ہے وہ وہاں اس دن ملا ہو یا جو بھی کام ہوا، لیکن نماز جو ہے وہ پہلے سے موجود تھی. واضح طور پہ اشارت ہے کہ نماز کو اسلام کے آنے کے بعد نہیں آئی کہ مسلمان آئے، آپ وسلم آئے تو نماز شروع ہوئی. نماز آلریڈی لوگوں کے اوپر پہلے سے فرض لوگ پڑھتے آ رہے تھے. اور یہ زکوٰۃ بھی، یہ چیزیں بنیادی جو ہیں چیزیں اسلام کے وہ پہلے سے موجود ہیں، اسلام کے یعنی آپ وسلم کے آنے سے پہلے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، اور میرے پیغمبروں کی بات کو مانو گے، ایمان لاؤ گے، ان کی ہیلپ کرو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کے ساتھ معاونت کرو گے، ان کے مشن کو آگے لے کے چلو گے. تو کوئی بھی بندہ نہیں کہ اکیلا کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی اس چیز کا پتہ چلے گا، یونٹی کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے. جو پیغمبر آئے کہ تم ہیلپ بھی کرو گے، ساتھ مدد بھی کرو گے. تو یہ بھی ایک یونٹی کی طرف اشارہ دے گا کہ اکیلا انسان کچھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہیلپرز ہونے چاہیے. اور پھر جو ہے تو اللہ کو قرض حسنہ دو گے. قرض حسنہ یعنی کہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا کیسی بڑی بات ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن جو چیز ہم خالصتاً اللہ کے دین کے لیے جو کام کرتے ہیں، اس کی ہمارا ذاتی کو مفاد نہیں ہوتا، مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا ہوتا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض شمار کرتا ہے کہ تم نے یہ میرے راہ میں جو خرچ کیا یہ میرے اوپر قرض ہے، میں تمہیں اس کو یعنی کہ لوٹاؤں گا لازماً. تو قرض وہ ہوتا ہے جو انسان نے دیتا ہے تو اس نے اس کو واپس دینا ہوتا ہے بہر صورت. تو یہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے خاص طور پہ اس کے جو ہے احکامات کو عمل درآمد کرنے کے جو خرچ کر دیتے ہیں مال، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے. قرض حسنہ کہتے ہیں، بہت اچھا قرض جو اللہ تعالیٰ کو تم دو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری جو چھوٹی موٹی خطائیں ہیں، لغزشیں جو انجانے میں انسان سے ہو جاتی ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے گناہوں کے اس اندر نہیں ہوتی. ہم ذہن میں رکھے جو گناہ انسان جانتے بوجھتے ہوش مندی میں کرتا ہے وہ توبہ کرنی ضروری ہے، اس کا ازالہ کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں انجانے میں انسان سے ہو رہی تھی، انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے. پکڑنے پہ اللہ تعالیٰ چیزیں پکڑ کر سکتا ہے، لیکن جب نیکیاں کر رہے ہوگے، اللہ کے راہ میں جو ہے کوششیں کر رہے ہوگے، تو چھوٹی موٹی سی لغزشیں جو انجانے میں ہوئی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ویسے دھوتا چلا جائے گا، صاف کرتا چلا جائے گا ان کو، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ جنتوں میں، باغات میں جو ہے وہ داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اس کے بعد پھر ریئیکشن دوسرا بتائے گا، فمن کفر بعد ذالک، جس نے اس کے بعد پھر انکار کیا، اس کام کو پورا نہیں کیا جو وعدہ کیا تھا، اس کے وعدہ خلافی کر گیا، بعد ذالک منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بہت گمراہ ہو گیا. پھر جس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اور اس کو پھر پورا نہ کیا، اس کو توڑ دیا، تو وہ جو سیدھے راستے پہ اس نے چلنا تھا وہ اس راستے سے پھر بھٹک گیا. اور پھر اللہ نے کیا بتایا کہ فبما نقضہم، یہ بات تھی وہ جو ان کے ساتھ کی اللہ تعالیٰ نے، جو وعدہ ان کے ساتھ کیا. اس کے بعد کا رزلٹ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فبما نقضہم میثاقہم، ان کے وعدے کو توڑ دینے کی وجہ سے، انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، اس کے نبھایا نہیں جو اللہ سے وعدہ انہوں نے کیا تھا. کیا ہوا کہ لعناہم، اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان پر لعنت کر دی، اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا، اور یعنی کہ وہ ہمارے دھتکارے ہوئے ہو گئے، قسم اللہ لعنت پڑ گئی اللہ کی طرف سے. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یعنی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ چیز نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ اشارہ دے رہا ہے اس کی طرف کہ جب انہوں نے وعدہ توڑا تو اللہ کی لعنت پڑ گئی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمت پھر شامل حال نہیں رہتی، اور دل پھر سخت ہو جاتے ہیں. تو ہم آج دیکھیں مسلمانوں کا حال بھی ایسے ہی کہ اللہ کی رحمت سے دوری والا حساب ہے کہ کون کون سی پریشانی مسلمان پر نہیں آ رہی ہوتی، اور دل بھی ایسے ہی سخت ہوئے ہیں کہ کسی کو انسان کو برداشت کرنے کو راضی نہیں ہوتا. لڑائی ہوتی تو ایسے لڑتے ہیں کہ بس ختم کر دیں گے ایک دوسرے کو، اتنے دل سخت، دلوں کے اندر نرمی کم ہو گئی، سختیاں زیادہ ہو گئی دیکھنے میں جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر. اس کی ایک وجہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو ہم پورا نہیں کر رہے. بیسیکلی دیکھا جائے تو سنتے ہیں کتنی چیزیں باتیں، لیکن اطاعت ہمارے اندر اس درجے کی نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے. تو اس کا رزلٹ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے وعدہ توڑا تو اللہ کے اس رزلٹ کے طور پہ لعنت پڑ گئی، اللہ کی طرف سے دل سخت ہو گئے. کیا کرنے لگے، یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، بات کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے. یہ ان کا یعنی کہ رد عمل آیا کہ جو چیز آ رہی ہے اپنے خلاف آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے مادہ کے مطابق ہے نہیں، اب کتاب میں وہ چیز آ رہی ہے، اس کو بیان بجائے اس کو سیدھا سیدھا کرنے کی اس کو اپنے جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. اس کی ایک سب سے بہت بڑی مثال جو ہمارے دیکھنے میں آتی ہے نا، وہ خاص طور پہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. مسجدوں کے بارے میں اللہ نے بڑا صاف قرآن میں حکم دیا ہے کہ مسجدیں جو اللہ کے لیے ہیں تو ان کے اندر تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. یہ بڑی واضح آیت ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے بڑی واضح طور پہ تحریف کی گئی ہے. اس کا ترجمہ جو ہے لوگوں نے بدل کے رکھا. تو مسجدوں میں اکثر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. اس پکارنے کے بجائے وہاں پہ لکھ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو.
وہاں پر جو ہے اس کا پوجنا اس کے اندر کر دیتے ہیں، اس کے اندر بندگی ڈال دیتے ہیں، حالانکہ پوجنے کے لیے بندگی کے لیے عبادت کا لفظ قرآن میں الگ سے موجود ہے. یہ ہوتا تو وہاں پہ ہونا تھا کہ مساجد اللہ فلا تعبدوا الا اللہ، وہاں عبادت کا لفظ ہونا تھا. لیکن وہ اگر سیدھا سیدھا ترجمہ رکھ دیں گے کہ سارے پکارنے کام جو ہے وہ مسجدوں میں بیٹھ کے ہو رہے ہوتے ہیں. مسجدوں میں جہاں نعرہ تکبیر لگ رہا ہے وہاں پہ نعرہ رسالت بھی لگانا ہے، وہیں پہ نعرہ حیدری بھی لگانا ہے، وہاں پہ نعرہ تحقیق بھی لگنا ہے، نعرہ غوثیہ بھی لگنا ہے. سارا پکارا تو اندر بیٹھ کے جانا ہے. لوگوں کو واضح طور پہ یہ سنا دیں کہ مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. لوگ فون کھٹک جائے گا، ہم تو اندر ہی بیٹھ کے پکار رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کس کس کو صفائی دیں گے، کس کو سمجھائیں گے، ترجمہ ہی تبدیل کر دو. واضح طور پہ اس آیت کا جو ترجمہ تبدیل کیا گیا، اور یہاں پہ جو ہے عبادت اپنا پکارنے کی بجائے اس کا عبادت کر دے گا. اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو، اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو. وہ کوئی بھی نہیں کرتا، ہر بندہ کہ ٹھیک ہم عبادت تو نہیں کر رہے ہیں، پوج تو رہے نہیں ہیں. ادھر سے مطمئن کر کے بات کو اپنی جگہ سے ہلا دیا. یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے خصلت بیان کر رہا ہے جو بنی اسرائیل والے تھے. وہ کیا کرتے کہ بات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے، اور بالکل یہ سیم اس قسم کے جرائم ہم بھی کر چکے ہیں ہم لوگ. پھر کیا کیا اللہ نے فرمایا کہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا، اور ایک بہت بڑا انہوں نے حصہ بھلا دیا جس کی وہ نصیحت کی گئی تھی، ذکروا بہ، جو ان کو یاد کرائی گئی تھی نصیحت، اس کا حصہ وہ بھلا بیٹھے. کہ یہ اتنی بڑی تحریف کر دینا، بات کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، اس کا مفہوم بدل دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر ایک کھلی نافرمانی ہے. اور اس چیز کو بھلا بیٹھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کہ اتنا بڑا حصہ کیا بھلا دیا، جس طریقے سے ہم نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کہ سمینا و اطاعنا، دو حصوں سے کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اب ہم نے سن لیا اور اطاعت نہیں کی تو پھر ایک حصہ تو بھلا دیا. سمینا تھا کہ ہم رہ گئے، سن لیا ٹھیک ہے، بات پتہ لگ گیا ایسا کرنا ہے ایسا نہیں، لیکن اطاعنا نہیں ہوا. پھر اطاعت نہیں ہوا، اس کی کام نہیں ہوا جو کرنے والا تھا. وہ کیا ہوا ہے کہ حصہ بھول گئے پھر پورا پورا. پھر فرمایا ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں ان کی طرف سے خیانت کی جو ہے اطلاع ملتی رہے گی. یعنی کہ جو ہے بنی اسرائیل کے لوگ یہ خیانت کرتے رہیں گے، جو یہ جس روش پہ یہ چل پڑے ہیں. منہم الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے ہوں گے جو شاید نہ کرے، ورنہ اکثریت تو ہے ایک طرف سے تمہیں خیانت ملتی رہے گی. آپ سب کے دور میں ہوتا رہا، آپ سب نے معاہدے بھی کیے تھے آ کے جو آئے تھے یہاں پہ، لیکن معاہدے کے وقتاً فوقتاً خلاف ورزی کرتے رہے، خیانت کرتے رہے امانتوں کے اندر. تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ تمہیں ایک طرف سے یہ خیانتیں ملتی رہیں گی. آج کے دور میں یعنی کہ جو مخالف کے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے چالے چلتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں ہوں گی. تو انہوں نے فرمایا کہ فاعفوا عنہم واصفحوا، تو ایسی چیزوں سے درگزر کرو. ان سے فی الحال لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہے، تم اپنے کام کو مشن کو جاری رکھو. ان سے جو ہے ہر جگہ پھٹا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کئی مقامات پہ کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو تم اپنے مشن کو ان کے آگے لے کے چلتے رہو، درگزر کرو، ان سے آگے نکلو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی رکاوٹیں تو آئیں گی، جگہ جگہ لوگ خیانت کریں گے، لیکن ان رکاوٹوں کو لے کے بیٹھ نہیں جانا، ان کو پرے کرنا ہے، کو اگنور کر کے اپنے مشن کو آگے لے کے چلتے رہو. جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیا ان کو عمل درآمد کرتے رہو. اور فرمایا ومن الذین قالوا انا نصارى، اس میں پھر وہ لگا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، ہم نصارہ ہیں. اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا. یعنی یہ پہلے زیادہ تو یہودیوں کی بات آئی، جب عیسیٰ السلام آ گئے تو پھر عیسائی بھی آگے تو اللہ تعالیٰ ان سے ہی عہد لیا. فنسوا حظا مما ذکروا، تو وہ بھی اس چیز کو بھلا بیٹھے ایک حصہ جس کو نصیحت کی گئی تھی. یعنی کہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں سے بھی لیا، عیسائیوں سے بھی لیا، اور مسلمانوں سے بھی لے چکا ہے. تو پہلے لوگ یہ کرتے آ گئے، تو آج ہم اپنا اجازت رہے تو ہم بھی تقریباً اسی روش کے اوپر ہی ہیں. ہم بھی اس ڈگر سیدھی پہ نہیں جا رہے. ہم بھی بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے ہیں کہ ہم سنتے سارا کچھ ہیں، لیکن اطاعت میں کمزوری آ چکی ہے ہمارے اندر بہت زیادہ. انہوں نے بھی حق کو چھپایا تو ہم بھی آج چھپائے بیٹھے ہیں بہت ساری چیزیں. اور فرمایا کہ بہت بڑا حصہ انہیں بھلا دیا. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ان کے اس وجہ سے عیسائیوں نے جو اسی کو چھڑایا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے قیامت تک لیے عداوت اور بغض ان کے اندر ڈال دیا. اب یہ عداوت بغض یعنی کہ تاریخوں میں بہت زیادہ ملتا ہے کہ ان کے اندر آپس میں بڑی بڑی جنگیں رہی ہیں، بڑی ان کی دشمنیاں چلتی رہی ہیں. جس طرح ہم اپنے یہاں دیکھ لیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر ہی کتنا عداوت اور بغض اس وقت موجود ہے، کہ مسلمانوں کے اندر اتنے اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، اتنی اتنی پارٹیاں گروہ بنی ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے سے بالکل عداوت اور بغض کے حد تک ہم گئے ہوئے سارے. کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، کوئی کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانے کے لیے راضی نہیں ہے، کہنے کو سارے مسلمان ہیں. تو وہ یعنی کہ نتائج نکل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے واقعے کو بتایا کہ وہ یہ کرتے ہیں تو ان کے نتائج میں یہ ہوا. تو ہم پریکٹیکل اپنی لائف میں دیکھ لیں گے ہمارے ساتھ بھی آج کو یہی کچھ ہی ہوا پڑا ہے جو ہم اس رگر پہ چل رہے ہیں. الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے ان کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی، کیونکہ وہ جو جس راستے پہ چل پڑے تھے اس کا نتیجہ بہرحال یہی نکلنا تھا. تو اب بھی ہم اس راستے پہ چلیں گے تو نتیجہ ظاہر بات یہی نکلے گا. اللہ کے قانون ہے جو ہمیشہ اٹل رہتے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے. فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، تو اللہ تعالیٰ جلدی پھر ان کو خبر دے دے گا اس چیز کی جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہاں پہ مخاطب کیا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولہ، تمہارے پاس کا پیغمبر آ چکا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو بہت ساری چیزیں تم پر واضح کر رہا ہے جو بھی کہ تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے. اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات دیکھنے والی بات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یا اہل کتاب کہہ کے خطاب کر رہا ہے، اے اہل کتاب.
اب اہل کتاب سے عام طور پر جو یہودی عیسائی مراد دیے جاتے ہیں کہ اس کو یہ اہل کتاب کہلاتے تھے، لیکن آج کے دور میں جو ہے اہل کتاب والوں، آج کے دور میں کسی نہ کسی درجے کے ہم بھی کتاب والوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، اہل کتاب ہم بھی ہیں آج کے دور میں، تو ہم بھی اگر چھپائیں گے تو وہی ہم پر بھی آئیں گے جو اہل کتاب کے نام سے اللہ تعالیٰ کہہ کے بلاتا ہے نا، کیونکہ اس سے پچھلی جو آیت اہل کتاب سے مراد اور خاص صرف یہود و نصارے ہی ہوتے ہیں، تو قرآن میں کئی آیات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہود و نصاروں کا الگ نام لے کے بلاتا ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے ہی جو ہے آیت پڑھی، بلکہ اس سے آگے آئے گی کہ یہود و نصارہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑی لاڈلی قوم ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہود و نصارہ کا الگ الگ لفظ لے کے بات کرتا ہے کہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں، تو خالی اگر اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ تو یہاں بھی یہود و نصارہ کے لفظ آتا ہے کہ اہل کتاب یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ جو اہل کتاب جہاں پہ اللہ تعالیٰ لفظ ذکر کرتا ہے نا، اس میں ہم بھی کس درجے کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو آج کل کے دور میں اپلائی ہو رہے ہیں، تو اہل کتاب سے ہم اپنے آپ کو نکال لیں گے تو وہ غیر مسلم پر اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، اس چیزیں سچویشن بنتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح کر کے بتایا گیا کتاب والے تمہارے پر پیغمبر آ چکا ہے جو تم پر چیزیں واضح کر رہا ہے، جو تم بہت سے چھپائے بیٹھے تھے کتاب کے اندر، وہ یعفو عن کثیر بہت چیزوں سے درگزر بھی کر رہا ہے، ہر چیز نہیں تمہارے پکڑ کر رہا ہے جنہیں تم کر چکے ہو خیانتیں، تو بہت چیزوں کو چھوڑ ہے، لیکن بہت چیزوں جو ضروری تھی ان کو واضح کر رہا ہے۔ تو میں کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو تمہارے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے نور روشنی اور کتاب مبین آ چکی ہے، یعنی کہ کتاب بھی آ گئی تمہارے پاس محفوظ حالت میں ہے، اور اس سے روشنی بھی موجود ہے کہ جس میں تم دیکھ سکتے ہو، اس سے تمہاری جو ہے ہدایت ملے گی تمہیں کہ کس راستے پر چلنا ہے، اندھیروں سے تم نکل جاؤ گے، تمہاری طرف اللہ نے بھیج دی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جو کہ اس کی منشا کی پیروی کرتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے جو اس کی اتباع کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ خالی سننا اور وہ اسانہ والا کام ہے، کوئی سننا اور نہیں مانا اس کو تو کچھ نہیں ملے گی، لیکن جو اتباع کرے گا اس کی، جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے اس راستے پر چلے گا تو کوئی اللہ سے ہدایت ضرور ملے گی۔ سبل السلام، سلامتی والی راہ، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے گا، یعنی کہ انسان ٹمک ٹوئیاں مارے اندھیرے، اس کو پتہ نہیں میں نے کس راستے کے اوپر چلنا ہے، وہ روشنی اس کو اندھیرے میں نور دکھائے گی، روشنی دکھائے گی، راستہ دکھائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے حکم سے جو ہے راستے کو نکالتا ہے اندھیرے سے، وہ یہدیہم الی صراط مستقیم، کو سیدھے راستے سے اللہ تعالیٰ راہ دکھائے گا۔ اور یہ اندھیروں سے روشنی نکالنا، سیدھی راہ دکھانا، یہ خالی کوئی قیامت کے بارے میں بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے جنت کی راہ دکھا دے گا، یہ دنیائی معاملات میں بھی روشنی اس کو ملے گی۔ تو دنیائی معاملے میں بہت جگہ انسان ایسا پھنس جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں جاؤں کہاں، میں کیا کروں کیا نہ کروں، وہ بھی ایک اندھیرے کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، لیکن جب قرآن سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا انسان کو، انسان اسے ہدایت لے گا، جو اللہ تعالیٰ راستے بتا رہے ہیں ان کی اتباع کرے گا، تو دنیا میں بھی اس کو روشنی میسر آئے گی، جہاں سے اس کو ان راستوں کا پتہ چل جائے گا میں اس مشکل سے کیسے نکلوں، اندھیرے میں اس کو روشنی ملے گی۔ تو یہ کئی آیات ایسی ہوتی ہیں جو خاص طور پر ہمیں لگتا ہے شاید خالی قیامت سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن یہ دنیا میں بھی اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان پہ ہم غور نہیں کر رہے ہوتے۔ جب اللہ کے حکموں پہ ہم چلیں گے تو دنیا میں بھی ہمیں صراط مستقیم ملے گا، سیدھا راستہ ملے گا جو کہ کامیابی کی طرف جا رہا ہوگا، ہم ناکامی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، انکار کیا ان لوگوں نے، کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے۔ مسیح ابن مریم کو جو ڈائریکٹ لوگوں نے اللہ کہہ دیا، یہ بالکل ان لوگوں نے خاص کفر کیا ہے۔ کل اللہ تعالیٰ نے جواب یہاں پہ بڑے سخت انداز میں دیا ہے، کل کہہ دو کہ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کس کی ملکیت ہے اللہ کے سامنے ذرا برابر بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرے کہ ہلاک کرتے مسیح کو بھی، اس کی ماں کو بھی، اور جو کچھ بھی زمین میں سب کو ہلاک کر دے، کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا، اللہ تعالیٰ کو کسی کیا زور ہے کسی کا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا اپنے یہاں پہ جلال کا اظہار کیا کہ تم اسی کو کہہ رہے ہو کہ یہی اللہ ہے، تو اللہ تو اگر سارا کو ختم کر دینا چاہیے اللہ کو کون روک سکتا ہے، کہ یہ اللہ نہیں ہے، اصل اللہ تو وہ ہے جو کہ سب کچھ ختم کر سکتا ہے، اس کو روکنے والا ہی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اللہ کے پاس ہے، وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے، کل کائنات کی بادشاہت اللہ کی، کسی کا کوئی زور نہیں ہے اس کے اوپر۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی تم نے ان کی پیدائش ہی دیکھی کہ بغیر باپ کے موزانہ پیدا ہوگا، تم سمجھنے کہ یہ اللہ کا بیٹا آ گیا، یہ اللہ ہی آ گیا، اس طریقے سے یہ کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پیدائش اس طرح مرضی اللہ نے کی۔ آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر ہی پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام خالی یعنی کہ باپ کے بغیر پیدا ہوتی ہے، کون سی عجیب بات ہے، اللہ نے بڑھاپوں میں لوگوں کو اولاد دے دی، تو یہ تو اللہ کے کام ہے، اس میں یہ چیز نہیں کہ وہ جو ایسا معجزہ ہو گیا تو تم نے اس کو خدائی کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شدید غصے کا اظہار کیا کہ تم نے اتنی بڑی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دے، کون اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یہ اس کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، اس نے معجزہ دکھایا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ ہی ہو گیا، تم نے اس کو کیا کیا بنا دیا۔ اور فرمایا کہ وقالت الیہود والنصارى، یہاں پہ آیا کہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہود و نصارہ کا اللہ نے الگ الگ لفظ بیان کیا،
اور تو اہل کتاب کے لفظ خالص یہود و نصارہ کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں بھی آیا تھا وہ قالت اہل کتاب، اہل کتاب کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن آج کے دور میں یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ اہل کتاب کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو غیر مسلم کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے تم بھی تو اہل کتاب ہو، تمہارے پاس کتاب نہیں ہے، اس میں تم بھی کہتے ہو ہم اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن یہاں اللہ نے اہل کتاب کا لفظ نہیں کہا، یہود و نصارہ کا الگ الگ لفظ رکھ دیا یہاں پہ. یہودی عیسائی کہتے ہیں، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے، کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کبھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہ خاص ہونے کا قولت یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا لفظ نہیں لیا، یہود و نصارہ کا الگ لفظ رکھ دیا یہاں پہ. تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اہل کتاب جن جگہ پہ استعمال کیا نا ان کی کچھ الگ حکمت ہے، ورنہ خالی یہود و نصارہ کا لفظ اللہ تعالیٰ علیحدہ بھی استعمال کرتا ہے قرآن میں. تو یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے وہی محبت کرتا ہے. یہاں بیٹوں سے مراد یعنی کہ بالکل وہ کسی حقیقی سے بیٹے استعمال ہوتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پالنے والا سب کو انسان پرورش کرتا ہے، انسان اپنے اولاد کے سے پرورش کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جو پوری انسانیت کی پرورش کر رہا ہے. جس طریقے سے قرآن میں کوئی آیات ہیں رب بھی کہا گیا ہے، مالک الرب کہا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ تو جو ہے اپنے رب کو شراب پلا رہا ہوگا، یعنی کہ اپنے مالک کو تو شراب پلا رہا ہوگا. وہاں پر رب سے مراد اس کا مالک جو اس کی پرورش کرتا تھا. تو وہ یعنی کہ ان معنوں میں لیتا تھا کہ ہم تو ہماری پرورش کریں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں، ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، اس نے بڑے نوازا ہوا، یہ کیا وہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کل فلما یعذبکم بذنوبکم، تمہارے گناہوں پہ وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ کہ ان کے اوپر بڑے بڑے عذاب بھی آتے ہیں، بڑی بڑی سزائیں بھی اللہ کی طرف سے آتی رہی کہ تم اگر اتنے تمہارا ظلم ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تم سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑے تم اللہ کے لاڈلے ہو، تو بتاؤ تم پہ عذاب کیوں آتے رہے؟ پھر ایسا نہیں ہے، بل انتم بشر ممن خلق، کیونکہ تم بھی انسانوں کی طرح جیسے انہوں نے پیدا کیا، تم بھی کیسے انسان ہی ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو سزا بھی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بخش بھی دیتا ہے. جنہوں نے غلطی کی اللہ کو سزا کو مستحق سمجھا، کو سزا بھی دی. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نرمی کر رہا ہے تو وہ اس کی شان ہے، جس چیز کا مستحق وہ سمجھتا ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے. اس میں یہ کوئی بات نہیں کہ تم اپنے آپ کو بڑا کوئی انوکھا سمجھ رہے ہو. پھر میں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں جو کچھ اس کے درمیان ہیں وہ اصل اللہ کی ہیں، اللہ کی بادشاہت ہے، تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کئی دفعہ دہراتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی اللہ کا ہے تم نے ادھر ہی جانا ہے. تو انسان کا توجہ جو ہے انہی چیزوں کی طرف ہوئی ہوتی ہے کہ میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی کروں، یہ میرا ہے وہ میرا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ جو کچھ بھی یہ اللہ کا ہے، تمہارا نہیں ہے، تم نے آخر چھوڑ کے چلے جانا ہے. کتنا بھی تم اکٹھا کر لو، جو کچھ مرضی کر لو، تم نے لوٹنا ہوتا ہے، الیہ المصیر. تم نے جہاں جانا ادھر کی تیاری رکھو. دنیا میں جو کچھ تو چھوڑ کے جانا یہ اللہ ہی کا ہے، تم نے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا. اور یہ وہ حقیقت ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اس سے انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے، پھر بھی دوڑ ادھر ہی لگ رہی ہوتی ہے. حالانکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آج ایک نہیں ہے کل دوسرا نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے محلات لوگ چھوڑ گئے، بڑی بڑی جائیدادیں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سب کو پتہ ہے خالی آتی جانا. لیکن انسان ایسا غفلت میں پڑا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے وہ ریمائنڈ کرا رہا ہوتا ہے چیز کہ اصل چیز یہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے. یعنی کہ جو ہمیں دیا ہوا ہے یہ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کو ہم نے اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا ہے. ایسا امانت ہمارے پاس یہ چیز ہے، لوٹنا آخر اللہ کی طرف ہے سارا کچھ. پھر فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے کتاب والے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتاب کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، یہاں خالی یہ نہیں کہہ رہا یا یہود و نصارى، یہود و نصارى، اہل کتاب سب اس میں مخاطب ہیں. اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس میرا رسول آ چکا. اور رسول سب کے پاس آ چکے، خالی یہودی عیسائیوں کے پاس نہیں آ چکے، ہم سب کے پاس بھی آ چکے ہیں. سب پیغام اللہ کا آ چکا ہے ہمارے پاس بھی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں. یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہارے پاس واضح کر چکے ہیں چیز کو ایک رسولوں کے بہت بڑے گیپ کے بعد. یعنی کہ کئی کافی عرصہ یعنی کہ پیغمبر نہیں آئے تھے، پہلے پیغمبر آتے رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت بڑا گیپ ہوا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اتنے بڑے رسولوں کے وقفے کے بعد تمہارے پاس ایک پیغمبر آخر آ چکا ہے جو ہر چیز تم پر واضح کر رہا ہے. کیونکہ ان تقولوا ما جاءنا، تم یہ نہ کہہ دینا کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا کوئی خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو یعنی کہ توڑا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ شکایت نہیں کر سکتا ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں بتانے والا. تو اللہ نے کہا سن لو تو کتاب جتنے بھی تم کتاب والے ہو تمہارے پاس پیغمبر آ چکا ہے اور تمہارے پاس جو حق تم پر واضح کر رہا ہے، ڈرا بھی رہا ہے اور خوشخبریاں بھی دے رہا ہے. فقط جاءکم بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ پھر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی کہ اصل قدرت اللہ ہی کی ہے. تمہیں جو قدرت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کو اختیار دے رکھے ہیں کہ اس کی امانت ہے، اس کو امانت کے طور پہ استعمال کیا جائے. کل خود مالک تم کسی چیز کا، اس نے جس نے دیا وہ چھین بھی لے گا، اصل قدرت اسی کی ہے. تو اسی کے ساتھ فی الحال یہاں ہمارا یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے. پھر کے اندر تھوڑی مین چیزیں ان کے اوپر پھر نگاہ ڈال لیں، کافی ساری اس میں چیزیں آئی ہیں، مین پوائنٹس پہ ہم نگاہ ڈالیں، پھر اس کے متعلق کو سوال کرنا تو وہ کر سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے وعدے کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا. اس میں ایک نشانی ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں، ہمیں اپنا وعدہ یاد ہونا چاہیے، جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھا ہے. تو یہاں اللہ نے اس کی تمثیل بیان کی، جو بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا تھا ان کے اندر مقرر کیے تھے ان کے مقدران بھی، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے، ایمان لاؤ گے میرے پیغمبروں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائیں کہ تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں ویسے معاف ہو جائیں گی اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ پھر جو انہوں نے وعدہ اس کو توڑ دیا، اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ خاص طور پہ بیان کیا جو ہمارے لیے خاص طور پہ سبق ہے کہ وعدہ توڑنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. اللہ کی لعنت پڑی، دل سخت ہو گئے،
نتیجے تو انسان کیا کرنے پہ اترا ہے کہ چیزوں کو ہی پلٹنے لگ گیا، اپنے لوگوں کا اپنا جو اصل مدعا تھا وہ چھپا کے کچھ اور بیان کرنا شروع کر دیا، بات کو اس کی حقیقت سے ہٹانے لگ گیا. یہ اس نتیجے میں نکلتا ہے جب انسان اپنا وعدہ کو توڑ بیٹھتا ہے، اس کے اندر اتنی جرت آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو ہی بدلنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ بہت بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا جن کو نصیحت کی گئی تھی. یہ وہ چیزیں جو اس کے نتیجے میں نکلتی ہیں. تو اس کے نتیجے میں انسان خیانت کرنا شروع کر کہا کہ خیانت بھی تمہیں ان کی ملتی رہے گی. خیانت کے نتیجے میں تم نے کیا کرنا ہے، درگزر کرنا ہے چیز سے، لڑنا جھگڑنا نہیں، آگے نکلنا ہے، اپنے مشن کو آگے لے کے چلتے رہنا ہے. تو بس فرمایا کہ وہ یہی وعدہ پھر اللہ نے عیسائیوں سے بھی لیا. انہوں نے بھی اس کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ کے درمیان پھر بغض اور عداوت ڈال دی قیامت تک کے لیے. آپس میں ان کے دشمنیاں سے پڑ گئیں اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے. یہ وہ چیزیں اللہ نے بیان کی جو کہ وعدے کو توڑنے کے بعد جو اس کا رد عمل نکلتا ہے وہ اللہ نے یہاں بیان کیا. ہم بھی توڑیں گے ظاہر وہی رد عمل نکلے گا. تو اللہ نے کہا کہ جلدی ہمیں خبر دے دیں گے جو بھی کچھ تم کر رہے ہو. تو اس کے بعد فرمایا کہ سب کو اللہ نے اہل کتاب کو مخاطب کرے گا، جن کو بھی کتاب والے ہیں، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آ چکا ہے جو تمہارے پاس واضح جو ہے تمہاری چیزیں تم بیان کر رہا ہے جو بھی تم چھپا چکے تھے، اور لگتا ہے تمہارے پاس روشنی آ گئی ہے، واضح کتاب آ گئی ہے. اب اس سے جو اس کی اتباع کرے گا اس کو لگتا ہے ہدایت ملے گی اور اندھیروں سے روشنی کی طرف آئے گا اور سیدھا راستہ اس کو نظر آئے گا. دنیا میں بھی نظر آئے گا، آخرت میں تو پھر آنا ہی آنا ہے. اور وہ فرمایا کہ جو انہوں نے مسیح کو اللہ کہہ دیا وہ بالکل کفر کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے زبردست غصے کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ساروں کو ہلاک کرتے، اللہ کو کیا بگاڑ سکتا ہے، ساری بادشاہت اللہ کی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اللہ نے دکھائی ہے، اس میں ایسی ہرگز کوئی بات نہیں کہ تم کسی کو کچھ قدرت دے کے اسی کو طاقت دے کے تم اسی کو بڑا کو سمجھ بیٹھو. یہ چیز یعنی کہ چیز بہت جگہ چلتی رہی کہ لوگوں نے جو بڑوں کو جو بھی اپنا پوجا جو بھی کچھ کیا ہے ان کی وہ جیسی طاقتیں انہوں نے دیکھی کہ اس کے بیس پر سمجھے کہ بس یہی ہے سارا کو جو بھی ہیں. عیسائیوں نے بھی یہ کیا. آج بھی لوگوں نے بزرگ بنا کے بیٹھے ہیں، کچھ کر کے بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے بھی کچھ انہوں نے چیزیں ایسی دیکھ لیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے کچھ مل جاتی ہے کوئی چیز، وہ سمجھتے ہیں بس ساری طاقت انہیں کے پاس سے آگے انہیں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہی غلطی عیسائیوں نے بھی کی. اور ایک بار فرمایا کہ تم یہ سمجھتے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، ایسے کو اللہ کی کسی کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بخشی بھی کرتے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. اس میں اللہ کا لاڈلا نہ لاڈلا ہونا کوئی چیز نہیں. اللہ کا قانون جو ہے وہ سب کے لیے جیسا ہی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو ہے پیغمبر آ چکا ہے اور تمہیں واضح کر کے ہر چیز بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس حجت کو تمام کر دے. کل کو یہ نہ کہنا کہ ماں باپ کو ڈرانے والا نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا، ہم تو ایسی غفلت میں چلے گئے. اللہ نے اس عزت کو ختم کیا. یہ غفلت اب نہیں ہے، واضح کر کے تمہارے پاس چیز بتا دی گئی ہے ساری. اب جو بھی ہوگا وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا. اللہ نے یہاں پہ قانون بیان کر دیا. تو یہ فی الحال کو مین پوائنٹ تھے ہمارے اس درس کے. اللہ تعالیٰ دعا ہے ہمیں جو بھی اللہ نے فرمایا ہمیں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر بہت غلطیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.